عوام دوست بجٹ کے نگارے بجانے والے ملازمین کا روزگار چھیننے لگے۔ 18 سال بعد محکمہ صحت توبہ ٹیکسنگ کے 600 کانٹریکٹ ملازمین کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ ضلع کے 70 مراکز صحت کے اکثر ملازمین پر بے روزگاری کی تلوار لٹکنے لگی۔ سینکڑوں ملازمین نے سال ہر سال محکمہ صحت میں شہریوں کی خدمت کی۔ 2008 سے شروع ہونے والا سفر ڈگمگانے لگا۔ ڈاکٹرز، LHVs، مڈوائف، ٹیکنیشین اور دیگر سٹاف کو نوکری کے لالے پڑ گئے۔ نئے کانٹریکٹ کے لیے ریکارڈ طلب کرنے کے بجائے ملازمین کو کام چھوڑنے کا کہہ دیا گیا۔ خواتین ملازمین کی دہائیاں بولی حکومت نیا کانٹریکٹ کرے نہ کہ ہمیں بے روزگار کرے۔ 2-3 سال سے ادھر کام کر رہے ہیں سر، اب ہمیں کہہ دیا کہ آپ 30 جون سے آپ کا کانٹریکٹ ختم ہو رہا ہے اور آپ لوگ فارغ ہیں سر۔ ہم ادھر کوارٹروں پہ رہ رہے ہیں، ہمارے بچے ادھر پڑھ رہے ہیں سر۔ ہمیں ہماری CM صاحبہ سے درخواست ہے کہ ہمارا کانٹریکٹ رینیو کیا جائے۔ چنیوٹ میں اب کا ملازمین کی تیسرے روز بھی ہڑتال اور احتجاج۔ ہڑتال کے باعث دفتری امور شدید متاثر۔ مظاہرین کے ساتھ سادہ حق ایتے رکھ کے فلک شگاف نعرے بھی لگائے گئے۔ CO ایجوکیشن نے مطالبات کی منظوری اور احتجاج ختم کرنے کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی کیش ایوارڈ یا اعزازیہ دینے سے متعلق فیصلہ کرے گی۔ یہ بجٹ 13 لاکھ ان کے لیے رکھا گیا ہے اور افسران کے لیے بھی رکھے ہوئے ہیں پیسے، وہ جو لیبس ہو جائیں گے۔ اگر لیبس ہو جاتے ہیں تو اس میں میرا خیال ہے قانوناً جرم ہے کوئی بجٹ لیبس کرنا بھی۔ میری دوسری ریکویسٹ ان سے یہ ہے کہ اگر ڈپٹی ڈائریکٹر فنانس نے یہ غلط بجٹ رکھا ہے یا غلط منظور کروایا ہے، یہ ڈپٹی ڈائریکٹر فنانس امتیاز صاحب یہ ہمارے کلیریکل سٹاف کے ساتھ حتیٰ کمیز رویہ استعمال کرتے ہیں۔ اسی سلسلہ میں CO ایجوکیشن صاحب کے بھی نوٹس میں یہ بات لگائی گئی، لیکن انہوں نے بھی ہمارے ساتھ ناروا سلوک کیا۔ FBR کو سیلز ٹیکس کے اہل غیر رجسٹرڈ افراد کو زبردستی رجسٹرڈ کرنے کا اختیار مل گیا۔ وفاقی حکومت نے فائنانس بل 2025 کے تحت نان فائلرز کے خلاف سخت اقدامات متعارف کرا دیے۔ کمشنران انلینڈ ریونیو غیر رجسٹرڈ افراد کے بینک اکاؤنٹس بند کروا سکے گا۔ نئے اقدامات میں بجلی اور گیس کی خدمات بھی منقطع کرنے میں شامل ہیں۔ پنجاب حکومت فیصل آباد پر خصوصی مہربان۔ بجٹ میں اربوں روپے کے تاریخی فنڈز مختص۔ میٹرو بس منصوبے کے لیے 100 ارب روپے کے فنڈز رکھ دیے گئے۔ گرین بس ڈپو کے لیے 4 ارب، ستیانہ تانیہ والا روڈ پر 2 ارب خرچ ہوں گے۔ مختلف شاہراہوں کی اپ لفٹنگ، ہیلتھ فیسیلیٹیشن میں مشینری کی خریداری اور جمرہ میں سیوریج سسٹم بچھانے کے لیے بھی اربوں روپے کے فنڈز منظور۔ ڈیپٹی کمشنر ندیم ناصر کہتے ہیں پروجیکٹ کی تکمیل پر ایک نیا فیصل آباد دکھائی دے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ہر شہری کو دہلیز پر صحت سہولیات فراہمی کا مشن۔ پنجاب حکومت نے توبہ ٹیکسنگ میں کلینک آن ویل پروگرام کے تحت مزید نئی 10 گاڑیاں فراہم کر دیں۔ ڈپٹی کمشنر نعیم سدھو نے CEO ہیلتھ کاشف باجوہ کے ہمراہ افتتاح کیا۔ بولے دیہاتیوں کو دہلیز پر علاج کی بہتر سہولیات میسر آئیں گی۔ محکمہ موسمیات نے آج سے بادلوں کی انٹری کا سندیشہ دے دیا۔ فیصل آباد ڈویژن میں بھی 23 جون تک تیز آندھی، گرد آلود ہواؤں اور بارش کی پیشگوئی۔ فیصل آباد، توبہ ٹیکسنگ اور جھنگ میں بارشوں کے امکانات۔ PDMA نے ضلع انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا۔ MD واسا کا IDP اسکیموں پر کام تیز کرنے کا حکم۔ ٹائم فریم کے دوران مکمل کرنے کی تاکید۔ سہیل قادر شیما کا کہنا ہے موسم برسات کی آمد کے پیش نظر بارش کے دوران کوئی سائٹ اوپن نہیں ہونی چاہیے۔ ڈرینیج اور پمپنگ مشینری پہنچنے میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ افسر دفاتر میں نہ بیٹھیں، فیلڈ میں کام کرتے نظر آنے چاہیے۔ میونسپل کمیٹی جھنگ کا صفائی نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا فیصلہ۔ ویسٹ واٹر مینجمنٹ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے اہم منصوبے پر کام شروع۔ ورلڈ بینک کے تعاون سے 5 ڈسپوزل اسٹیشنز پر کنٹرول اینڈ ڈیٹا ایکوزیشن سسٹم لگانے کا فیصلہ۔ منصوبے کا ابتدائی تخمینہ 1 کروڑ 32 لاکھ روپے لگایا گیا ہے۔ سسٹم کے ذریعے ریموٹ مانیٹرنگ اور کنٹرول ممکن بنایا جائے گا۔
फौरी रिस्पांस और इजाफी अमले की जरूरत में कमी लाई जाएगी। डिवीजनल इंतजामिया पब्लिक सर्विस डिलीवरी में बेहतरी के लिए सरगर्म, PLRA के तहत डिजिटलाइजेशन के अहदाफ और पेशरफ्त का जायजा लिया। PLRA के जेर इंतजाम किसान रजिस्ट्रेशन काउंटर्स जल्द फाल करने का टास्क दिया। इजलास में हुकूमत पंजाब की तरफ से मुतय्यन करदा अहदाफ पर अमल का जायजा लिया। बसों पर ओवरलोडिंग और छतों पर सवारियां बिठाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। डिवीजनल कमिश्नर मरियम खान की सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की फ्राहमी 100% यकीनी बनाने की हिदायत। कम तादाद वाले सरकारी स्कूल्स के बाद आफ्टरनून स्कूलों की भी बारी। पंजाब हुकूमत ने कम तादाद वाले आफ्टरनून स्कूल भी बंद करने का प्रपोजल तैयार कर लिया। छुट्टियों के बाद तमाम आफ्टरनून स्कूल्स में तलबा की तादाद चेक की जाएगी। 30 से कम तलबा वाले स्कूल्स में सेकेंड शिफ्ट खत्म कर दी जाएगी। स्कूल हेड्स को तादाद बढ़ाने के लिए छुट्टियों में भी दाखिला मुहिम जारी रखने की हिदायत। पंजाब हुकूमत का काश्तकारों के लिए सोलर ट्यूबवेल्स पर सब्सिडी का अहम इकदाम। जंग में जिले सतह पर स्क्रूटनी कमेटी कायम कर दी। ज़राअत, इस्लाह, आबपाशी और इंजीनियरिंग महकमों के नुमाइंदे शामिल। कमेटी कुरानंदाजी में कामयाब काश्तकारों को सोलर ट्यूबवेल्स की फ्राहमी यकीनी बनाएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का ग्रीन लैंड पाकिस्तान बनाने का अज़्म। दूसरी तरफ महकमा जंगलात की नर्सरी खस्ता हाली का शिकार। फैसलाबाद गटवाला में मौजूद महकमा जंगलात की नर्सरी पानी से महरूम। क्यारी और पौधे सूख गए। नर्सरी की बाउंड्री वॉल भी टूट फूट गई। महकमा पब्लिक हेल्थ पंजाब ने पहली दफा अंदरूनी एहतसाब बोर्ड कायम। स्पेशल सेक्रेटरी हाउसिंग कन्वीनियर मुकर्रर। महकमा हाउसिंग और झेली इदारों में करप्शन की शिकायत के खिलाफ कार्रवाई करेगा। बोर्ड मीडिया एक्ट के तहत कार्रवाई तजवीज़ करेगा। महकमा हाउसिंग अथॉरिटीज और एजेंसीज में इस्लाहात और पॉलिसी इकदाम की सिफारिश भी करेगा। फैसलाबाद की फिरदौस कॉलोनी में एथलेटिक्स ट्रैक खस्ता हाली का शिकार। ट्रैक की ऊपरी सतह उतर गई। दौड़ना एथलेटिक्स के लिए चैलेंज बन गया। हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर ट्रैक नए ADP स्कीम में शामिल भी न हो सका। गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए अच्छी खबर। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की कमर्शियल इम्पोर्ट की तजावीज़। सितंबर 2025 से 5 साल पुरानी गाड़ियों की कमर्शियल इम्पोर्ट की इजाजत मिलेगी। पहले साल पुरानी गाड़ियों की दरामद पर 40% टैक्सेस और ड्यूटीज लगाई जाएंगी। फेस्को का जून में रिकवरियां पूरी करने के हवाले से अहम फैसला। बिजली सार्फिन को एक साथ की सहूलत दे दी गई। डिफॉल्टर लिस्ट में आने वाले सार्फिन सहूलत से फायदा नहीं उठा सकेंगे। चिन्योट में फेस्को रिकवरियों की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए एक्सियन इंजीनियर जिशान हैदर की जेर सदारत इजलास। डेट डिफॉल्टर्स और बिलों की अदम अदायगी पर सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। फेस्को ने गुज़िश्ता माह 50 बिजली चोरों को 80 लाख से जायद के जुर्माने किए। एंटी करप्शन ने जाली स्टाम्प पेपर्स पर जमीन नाम कराने के मुलजिम तनवीर अहमद को धर लिया। मुलजिम ने 2 करोड़ रुपए मालिया जमीन का 1970 का जाली स्टाम्प पेपर बनवा कर हेरफेर किया। जमीन के रिकॉर्ड में जालसाजी पर नसीरुद्दीन की शिकायत पर केस रजिस्टर किया गया। शोरकोट में सेहत दुश्मन अनादाइयों के खिलाफ क्रैकडाउन। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर झांग डॉक्टर मरियम गुल के डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सईद खान के हमरा छापे। अलाया जोता में दाइयों के क्लिनिक से मेडिसिन, टीके, इस्तेमाल शुजा सिरिंज और वायल्स बरामद। टोबा टेक्सिंग में जिला इंतजामिया की जानिब से गिरां फरोशी के खिलाफ इकदाम जारी। डेप्यूटी कमिश्नर नईम सिद्धू की जेर सदारत प्राइस कंट्रोल का इजलास हुआ। मजिस्ट्रेट की इनफरादी कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। चिन्योट ट्रैफिक पुलिस का जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ एक और अहम कदम। ट्रैफिक पुलिस के फील्ड स्टाफ की यूनिफॉर्म पर बॉडी कैम लगा दिए गए। DPO अब्दुल्ला अहमद ने ट्रैफिक पुलिस के स्कैनिंग अफसरान की यूनिफॉर्म में बॉडी कैम लगाए।
کمالیہ میں چیف میونسپل آفیسر علی رضا کی زیر صدارت محرم الحرام کے حوالے سے اجلاس، سینئر نائب صدر انجمن حسینیہ ثقلین حیدر کاظمی اور دیگر کی شرکت۔ جلوس کے راستوں پر بہترین صفائی انتظامات، ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی سبیلیں لگائی جائیں گی، میونسپل آفیسر کی یقین دہانی۔ فیصل آباد میں محکمہ داخلہ پنجاب نے محرم الحرام کے لیے سبیلوں بارے قواعد و ضوابط جاری کر دیے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر تمام اضلاع میں ضلع انتظامیہ خود سبیلیں لگائے گی۔ بالخصوص 9 اور 10 محرم کو عوام کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں گے۔ فیصل آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے شہید جمہوریت محترمہ بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کی مناسبت سے تقریب میں پارٹی رہنماؤں اور کارکنان کی شرکت۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی جمہوری خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ پاکستان ہاکی ٹیم نے نیشنز ہاکی کپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ قومی ہاکی ٹیم نے سیمی فائنل میں فرانس کو پینلٹی شوٹ آؤٹ پر شکست دی۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی FIH نیشنز کپ کا سیمی فائنل جیتنے پر پاکستانی ہاکی ٹیم کو مبارکباد۔ پاکستانی کھلاڑیوں نے ٹیم ورک کے ذریعے فرانس کو ہرا کر فائنل کے لیے جگہ بنائی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے کھیل کے ساتھ ہر میدان میں خوشخبریاں آ رہی ہیں۔ امید ہے پاکستانی ہاکی ٹیم فائنل جیت کر وطن واپس آئے گی۔ فیصل آباد میں ڈویژنل کبڈی ایسوسی ایشن اور ڈسٹرکٹ سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے اشتراک سے کبڈی فریشر کورس سیمینار۔ الفتح سپورٹس کمپلیکس کی لائبریری میں کبڈی آفیشلز کو نئی ٹیکنکس کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد ٹائمز ہائر ایجوکیشن امپیکٹ رینکنگ میں پہلے سے بہتر پوزیشن پر آ گئی۔ GCD ویمن یونیورسٹی فیصل آباد دنیا کی 800 بہترین جامعات میں شامل۔ قومی سطح پر GC ویمن یونیورسٹی خواتین جامعات میں تیسرے، سرکاری جامعات میں 8ویں اور تمام جامعات میں 16ویں نمبر پر رہی۔ امریکہ کے تعاون سے ایجوکیشن یونیورسٹی فیصل آباد میں انگلش ایکسیس اسکالرشپ پروگرام کی گریجویشن تقریب۔ US کونسل جنرل لاہور کرسٹن کے ہاکنز اور وائس چانسلر ایجوکیشن یونیورسٹی آف لاہور ڈاکٹر عاقب انور چودھری کی خصوصی شرکت۔ کورس مکمل کرنے والے 175 طلبہ میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ اور باغ چنار روڈ کے درختوں پر روشنیوں کی بہار، شہر کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے PHA فیصل آباد کا احسن اقدام۔ باغ چنار روڈ کے دونوں طرف درختوں کو برقی لباس پہنا دیے گئے۔ جگمگاتی روشنیوں میں لپٹے درختوں نے ماڈل ٹریک روڈ کے حسن کو چار چاند لگا دیے۔